حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. ورقہ بن نوفل کے سلسلے میں جیسا کہ بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں آپ دور سے آپ کے رشتے میں اور آپ کے نسل قصی بن کلاب پر جا کر مل جاتی ہے. ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کے پاس لے کر آئی اور چونکہ وہ شرائع من قبلنا ہم سے پہلے جو شریعتیں تھیں ان شریعتوں سے وہ واقف تھے، اس وجہ سے ان کے سامنے ساری تفصیلات بیان کی. ورقہ بن نوفل کے سلسلے میں دو قسم کے سوالات ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ورقہ بن نوفل یہ اول المسلمین ہے یا نہیں، اور دوسرا ورقہ بن نوفل یہ صحابی ہے یا نہیں. تو اس سلسلے میں عام طور پر حضرات شارحین کا رجحان یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل یہ اول المسلمین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے یہی ہے. اب مسئلہ رہ جاتا ہے کہ آیا انہیں صحابی قرار دیا جائے گا یا نہیں. تو اس سلسلے میں امام جریر طبری اور امام بغوی اسی طریقے سے حضرات صحابہ پر مستقل لکھنے والے تین لوگ بہت مشہور ہیں جنہوں نے حضرات صحابہ کے اسماء اور ان کی سیرتوں کو قلم بند کیا. ان تین لوگوں میں امام ابن حجر عسقلانی ہے، الاصابہ فی تمییز الصحابہ. اسی طریقے سے امام ابن عبد البر ہے، ان کی کتاب ہے الاستیعاب فی سیر الاصحاب. اور تیسرے ہیں ابن اسیر ہے، ان کی کتاب ہے اسد الغابہ فی سیر الصحابہ. ان تینوں حضرات نے ورقہ بن نوفل کو صحابہ میں شمار کیا ہے اور کہا کہ یہ صحابی ہے. شیخ الاسلام علامہ بلقینی جو حافظ ابن حجر عسقلانی کے استاد اور شیخ ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل یہ صحابی ہے. اس وجہ سے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحابی ہے. ابن عساکر کا یہ کہنا ہے کہ ورقہ بن نوفل ان کا اسلام بھی مختلف ہی ہے اور ان کا صحابی ہونا بھی مختلف ہی ہے. لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل کے سلسلے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی. امام ابن عساکر تاریخ اسلام کے بہت بڑے مورخ ہیں. آپ نے تاریخ دمشق کے نام سے کتاب لکھی ہے، تقریباً 70 جلدوں میں صرف تاریخ دمشق لکھی آپ نے. بہت بڑے مورخ گزرے ہیں. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ ان کے سلسلے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی. لہذا بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ورقہ بن نوفل یہ اول المسلمین تو کہہ دیں گے ان کو، جیسا کہ ان کی باتوں سے پتہ چل رہا ہے. البتہ انہیں صحابہ میں شمار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ صحابہ ان کو کہا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دعوت کے بعد آپ پر اسلام لائے. جب آپ کے اوپر فترت وحی کے بعد سب سے پہلے یا ایھا المدثر قم فانذر
تو یہاں سے جب آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ دعوت دیجیے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے آپ کا دعوتی مشن شروع ہوا، تو اس دعوتی مشن سے پہلے آپ اسلام لے آئے۔ لیکن مجموعی طور پر حضرات محدثین کا جو رجحان ہے وہ یہ بتلاتا ہے کہ آپ مسلمان بھی ہیں، اور عام طور پر حضرات صحابہ پر لکھنے والوں میں جو مشاہیر ہیں انہوں نے بھی آپ کو صحابہ میں شمار کیا ہے، اس لیے کہ میں نے جیسا کہ گزشتہ کل بھی بتلایا کہ حضرت عروہ ہے، حضرت عائشہ ہے، حضرت ابو ہریرہ ہے، اور دیگر بہت سارے صحابہ سے جو روایتیں ہیں، ان روایتوں میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خدیجۃ الکبریٰ کے پوچھنے پر بھی کہا کہ لا تسبوا ورقۃ، کہ ورقہ کو برا بھلا مت کہو، فإنی رأیتہ، میں نے انہیں دیکھا علی انہار من الجنہ، جنت کی نہروں پر۔ بعض روایتوں میں آتا ہے وَإِنَّ لِوَرْقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ جَنَّتَانِ، کہ ورقہ بن نوفل کو اللہ نے 2 جنتیں عطا فرمائی، اس لیے کہ وہ ملت ابراہیم اور ملت موسیٰ اور ملت عیسیٰ پر بھی ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد ہمارے اوپر بھی وہ ایمان لائے۔ تو اس طرح کی ان تمام روایتوں کی وجہ سے، جس کو حضرات محدثین میں سے ایسے محدثین نے نقل کیا ہے جن پر اعتماد کیا جاتا ہے، امام ترمذی وغیرہ، عام طور پر رجحان یہی ہے کہ ورقہ بن نوفل کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ نبوت اور اعلان دعوت سے پہلے سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والے آپ۔ ہاں، اعلان دعوت کے بعد جب آپ سے کہا گیا کہ اب آپ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دو، تو فرماتے ہیں کہ اس وقت سب سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائی، مردوں میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے، اور اطفال اور بچوں میں حضرت علی بن ابی طالب ایمان لائے، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ اور حضرت بلال ایمان لائے۔ تو یہ لوگ اس وقت جب دعوت کا حکم دیا گیا اور آپ نے اپنے دعوتی مشن کو شروع کیا، اس کے بعد یہ لوگ اول المسلمین ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اول المسلمین اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ ورقہ بن نوفل ہے۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ ما شاء اللہ ان یکتب، کہ اللہ کی مرضی سے کے مطابق جو چاہتے تھے وہ عبرانی عربی زبان میں انجیل کو لکھ لیا کرتے تھے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ورقہ نے انجیل کا ترجمہ عربی زبان میں کیا تھا، البتہ پورا نہیں کیا تھا، اس وجہ سے یہاں پر کہا فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنجِيلِ بالعبرانی کے بجائے بالعربیۃ ما شاء اللہ ان یکتب، کہ انجیل کے بعض حصے کا آپ نے عربی زبان میں کیا کیا تھا؟ ترجمہ کیا تھا، یا تو وہ عبرانی زبان میں تھی یا وہ سریانی زبان میں تھی، جس زبان میں بھی تھی اس میں سے آپ نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا تھا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، اور ورقہ بن نوفل یہ دراز عمر کے قد عمیہ، جو قوت بصارت سے محروم ہو چکے تھے۔ اب فرماتے ہیں کہ بظاہر عبارتوں میں تعارض نظر آتا ہے، اس لیے کہ اوپر کہا جا رہا ہے کہ وہ لکھتے تھے، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے قد عمیہ، کہ وہ نابینا ہو چکے تھے۔ تو نابینا ہو چکے تھے تو لکھتے کیسے تھے؟ تو اس سلسلے میں حضرات شارحین فرماتے ہیں کہ 2 باتیں ہو سکتی ہے، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لکھنے پر قدرت تو رکھتے تھے اور لکھتے بھی تھے، البتہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے بعد میں جب قوت بینائی چلی گئی تو وہ نہیں لکھ رہے تھے، لیکن ان کے اندر اگرچہ بالفعل لکھنے کی صلاحیت نہیں، البتہ بالقوہ وہ لکھنے کی صلاحیت کے کیا تھے؟ مالک تھے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ورقہ بن نوفل قد عمیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل نابینا ہو گئے تھے، بلکہ فرماتے ہیں وَكَانَ غَرِيرَ الْبَصَرِ، کہ وہ نابینا ہو گئے تھے، البتہ پورے نابینا نہیں ہوئے تھے، کچھ نہ کچھ انہیں دکھتا تھا، لہذا اس بنا پر وہ اس وقت بھی بالفعل لکھنے پر کیا تھے؟ قادر تھے۔ اس وجہ سے دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ اب سوال پیدا ہو کہ جب وہ ضریر البصر تھے تو یوں کہنا چاہیے تھا وَكَانَ فِي بَصَرِهِ ضَرَرٌ یا نقصان، اس کے بجائے قد عمیہ کہہ دیا گیا۔ تو فرماتے ہیں
کہ عربی زبان میں حقیقت اور مجاز کے دروازے سرپٹ کھلے ہوئے ہیں، لہذا اگر عامیہ کہہ کر ضریر البصل بھی مراد لے لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، اور آپ طویل العمر تھے، دراز عمر کے تھے، بڑی عمر کے تھے، قد عمیہ، قوت بصارت سے محروم ہو چکے تھے۔ فقالت له خدیجۃ، تو ان سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا ابن عمی اسمع من ابن اخیک، اے میرے چچا زاد بھائی۔ مسلم کی روایت میں ہے یا عمی، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اور دیگر بہت سارے شارحین بھی کہتے ہیں کہ یہ کسی کاتب یا ناسخ کی طرف سے تصحیف ہوئی ہے، یعنی ابن کو حذف کر دیا گیا، اس لیے کہ مسلم کی روایتوں میں دو چیزیں ملتی ہے، بعض روایتوں میں ہے یا امی ملتا ہے اور بعض روایتوں میں ہے یا ای امی، تو فرماتے ہیں کہ کسی نے ابن کو ای بنا دیا، اور حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو چونکہ وہ ابن عم ہی تھے، اس لیے کہ دونوں کے درمیان جو رشتہ تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ورقہ بن نوفل کے درمیان، وہ کس کا رشتہ تھا؟ چچا زاد بھائی بہن کا رشتہ تھا، تو اس لیے درست یہی ہے کہ ابن عمی ہو۔ ہاں اگر یا عمی ہو تو یہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ بڑی عمر کے تھے، تو اس لیے بڑی عمر کے آدمی کو ویسے بھی چچا کہتے ہیں، ہمارے اردو زبان میں بھی جب آدمی کسی بڑی عمر کے آدمی کو دیکھتا ہے، اس کا نہیں معلوم تو کیا بولتا ہے؟ او چچا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر بغیر ای اور بغیر ابن کے اگر آیا روایت میں بالفرض محال مان بھی لیا جاوے، تو اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ ان کے دراز عمر ہونے کی وجہ سے انہیں یا عمی سے کیا کیا؟ انہوں نے تعبیر کیا۔ البتہ صحیح یہی ہے کہ یا ابن عمی کہا آپ نے، یا ابن عمی، اے میرے چچا زاد بھائی، اے میرے چچا کے بیٹے، اسمع من ابن اخیک، یہ ابن جب یہ دو عالمین متناسلین کے درمیان واقع ہوتا ہے تو اس کے حمزہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، قراءتن بھی اور کتابتن بھی، اور اگر یہ دو عالمین متناسلین کے درمیان واقع نہیں ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ لکھا تو جاتا ہے، البتہ پڑھنے کے سلسلے میں جواز اور عدم جواز دونوں ہے، تو یا ابن عمی بھی پڑھتے ہیں اور یا ابن عمی بھی، البتہ زیادہ فصیح یہ ہے کہ اسے لکھا تو جائے گا البتہ اسے پڑھا جائے گا نہیں۔ تو یہ اگر کلام شروع ہو رہا ہو اور دو علمین متناسلین کے درمیان، یعنی دو ایسے علم ہو جس میں ایک دوسرے کے ساتھ نسل کا تعلق ہو، ایسے دو علموں کے درمیان اگر یہ واقع ہوا تو یہ کتابتاً اور قراءتاً دونوں اعتبار سے حذف ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے علاوہ کہیں پر بھی آیا تو یہ لکھا تو جائے گا رسم میں، البتہ اسے پڑھا نہیں جائے گا راجح قول کے مطابق۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ پڑھ بھی لیا تو اس کا جواز ہے۔ یہ اپنا عمی، اور یہاں پر چونکہ یہ علمین متناسلین کے درمیان نہیں ہے، عم بھی علم نہیں ہے، یہ بھی اس میں جنس ہے اور یا حرف ندا ہے، اس وجہ سے یہاں پر وہ کتابت میں آئے گا، رسم میں آئے گا وہ۔ یہ اپنا عمی، اے میرے چچا زاد بھائی یا اے میرے چچا کے بیٹے، اسمع من ابن اخیک، آپ اپنے بھائی کے بیٹے سے ذرا سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ دور سے رشتے میں آپ کے یہی رشتہ داری ہوئی، اس لیے کہ عبد المطلب اور آپ کے جو والد تھے ان دونوں کے درمیان کون سا رشتہ تھا؟ بھائی کا رشتہ تھا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ دور کے رشتے سے چچا ہوتے تھے اس مناسبت سے، یا پھر یہ کہ میاں بیوی کے درمیان جب رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو دونوں کے رشتہ دار ایک دوسرے کے لیے وہی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں جو جیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے اگر وہ چچا زاد بھائی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ان کی وہی حیثیت ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں اسمع من ابن اخیک، کہ آپ اپنے بھائی کے بیٹے سے سنیے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے اور اس واقعے سے آپ تھوڑا سا گھبرا گئے ہیں، اور آپ چونکہ وحی اور اس جیسی چیزوں سے اور فرشتوں کے سلسلے میں آپ جانکاری رکھتے ہیں، لہذا ان سے سننے کے بعد آپ ان کو اطمینان دلائیے کہ آپ کے پاس جو آیا وہ کون ہے۔ فقال له ورقۃ،
تو ورقہ نے کہا یبن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، ماذا ترى، تم نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ یہاں پر جو لفظ ماذا آیا ہے تو لفظ ماذا کے سلسلے میں بعض حضرات نے کہا کہ یہ پورا استفہام ہے، گویا کہ بسیط ہے۔ یہ بعض نے کہا کہ یہ استفہام تو ہے مگر شیئن کے معنی میں، اور پورا ہی ہے، ماذا شیئن کے معنی میں۔ بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، یہ مرکب ہے۔ امام بدر الدین العینی فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے اسے مرکب گردانا ہے۔ اب جو لوگ اسے مرکب کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ما، بعض حضرات کہتے ہیں کہ ما استفہامیہ ہے اور را اس میں اشارہ ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ما استفہامیہ ہے اور را یہ موصولہ ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ما یہ استفہامیہ ہے اور را زائدہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ را استفہامیہ ہے اور ما زائدہ ہے۔ بہرحال ہے تو بیچارہ صرف ماذا، لیکن وہ ماذا بھی ماذا کا شکار ہو گیا ہے، یعنی ماذا کیا ہے اس سلسلے میں بھی ہمارے علماء نے، یہ ان کی اپنی تحقیق ہے، ہر ایک نے ایسے ہی نہیں بیان کی، جس نے بھی جو بات بیان کی ہے تو ماذا ماذا ماذا، تو بولتا ہے کہ ماذا کیا ہے، تو اس سلسلے میں وہ خود ہی کیا کر رہے ہیں، آپس میں بس کر رہے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہے، کوئی کہتے ہیں یہ، جو بات بھی ہے ہمارے نحویین نے اس سلسلے میں اپنی جو رائے بھی تھی پیش کی ہے۔ ماذا ترى، اب کیا دیکھتے ہیں؟ فأخبره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ آپ کو سب بتلا دیا کہ بھئی میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں عبادت کر رہا تھا، جبریل آئے، یعنی آپ نے کہا کہ بھئی کوئی فرشتہ آیا، اور اس فرشتے نے آنے کے بعد مجھے کہا اقرأ، پڑھیے، میں نے کہا ما انا بقاری، اور پھر اس کے بعد جو پوری تفصیل آپ نے ان کو بتلائی۔ فقال له ورقۃ، تو حضرت ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، انہوں نے فوراً کہا، وہ بالکل سمجھ گئے کہ واقعتاً محمد پر جو بھی آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں، بلکہ جو تفصیلات سنی ان تفصیلات سے وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جنات نہیں ہے، یہ کسی کاہن کا بھیجا ہوا نہیں ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے کا نزول ہوا ہے، اور جبریل ہی بشکل بشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا ہوئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں ھذا الناموس، اب ناموس کس کو کہتے ہیں؟ تو بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ناموس کہتے ہیں رازدار کو۔ اب رازدار کے لیے عربی زبان میں دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، جاسوس اور ناموس۔ امام بدر الدین العینی فرماتے ہیں کہ جاسوس اور ناموس ان دونوں میں فرق ہے۔ اگر کسی رازداری کا تعلق شر سے ہے تو اس کے لیے جاسوس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کسی رازداری کا تعلق خیر سے ہے تو اس کے لیے ناموس کا استعمال کرتا ہے، یعنی بھلائی میں رازدار، اسے کہا جاتا ہے ناموس۔ امام حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ سہیلی وغیرہ کے حوالے سے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں، البتہ امام بدر الدین العینی بہت ناراض ہوتے ہیں، نام نہیں لیتے ہیں حافظ صاحب کا، البتہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں لا فرق بینہما، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں وہم لا یعرفون اللغۃ، ان کو لغت سے واقفیت نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی بات کیا کرتے ہیں، وہ دونوں کے درمیان نوک جھوک چلتی رہتی ہے، ابن حجر اور بدر الدین عینی کے درمیان، تو کہتے ہیں وہ حقیقت سے واقف نہیں، لغت سے، ان کو لغت میں مہارت نہیں، اس لیے وہ ایسی بات کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ناموس بہرحال یہ رازدار خیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جاسوس یہ رازدار شر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور
بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ناموس یہ خاص ہے رازدار خیر کے لیے، اور جاسوس یہ عام ہے، دونوں کے لیے کیا ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے، حقیقتاً تو شر کے لیے لیکن مجازاً خیر کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ہذا الناموس، یہ ناموس، اسی لیے اس کو صاحب السر سے ترجمہ کرتے ہیں اردو میں کس سے ترجمہ کرتے ہیں؟ اس کا صاحب السر، الذي نزل اللہ علی موسیٰ، جس کو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ تو ایمان رکھتے تھے کس کے اوپر؟ حضرت عیسیٰ پر، تو آپ نے موسیٰ کا تذکرہ کیوں کیا؟ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں میں نے روایتوں کو کھنگالا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بعض روایتوں میں جیسے دلائل النبوہ لابن نعیم، اس میں یہاں پر الذی نزل اللہ علی عیسیٰ کا لفظ ہے۔ بعض روایتوں میں حافظہ فرماتے ہیں کہ نزل اللہ علی موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور امام بخاری نے جو یہاں پر عبارت جس روایت کو ذکر کیا ہے اس میں موسیٰ کا ذکر کیا ہے۔ اگر عیسیٰ ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں، جیسا کہ دلائل النبوہ کے اندر میں ہے، اگر موسیٰ اور عیسیٰ بھی ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسئلہ آتا ہے کہ اگر موسیٰ کا انہوں نے ذکر کیا تو اب اس سلسلے میں چونکہ ہماری روایت میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس مناسبت سے تو فرماتے ہیں کہ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ انہوں نے کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت یہ اہل کتاب کے یہاں پر بھی متفق علیہ تھی، البتہ نبوت عیسیٰ میں یہود ان کی نبوت کے منکر تھے، تو آپ نے متفق علیہ شخصیت کو بیان کر دیا۔ بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کاملہ تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت مکملہ تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھوڑا بہت فرق کر دیا گیا تھا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت عیسیٰ پر بھی نازل ہوئی تھی، لہذا اصل شریعت موسیٰ کی تھی، اس وجہ سے آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر کیا کیا ہے؟ تذکرہ کیا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت میں تشابہ پایا جاتا ہے۔ کیسے تشابہ پایا جاتا ہے؟ اس طور پر تشابہ پایا جاتا ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے میں جو سب سے افضل لوگ بنو اسرائیل تھے ان کی طرف مبعوث کیا گیا، لہذا ان کی کتاب ان کے زمانے کے اعتبار سے عالمی کتاب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عالمی نبوت اور علی الاطلاق نازل ہونے والی تھی۔ ان تمام چیزوں کا ادراک کرتے ہوئے انہوں نے اس لفظ کو یہاں پر عیسیٰ کے بجائے موسیٰ کا کیا ہے؟ استعمال کیا ہے۔ بہرحال جو بھی حکمت ہو، الذی نزل اللہ علی موسیٰ، حضرت ورقہ بن نوفل انہوں نے اس بات کو بھانپ لیا کہ یہ جبرائیل ہی ہے، اور جبرائیل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وارد ہوئے ہیں اور اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں، تمام کے تمام علامتوں اور چیزوں سے آپ نے ان کو پہچان لیا، لہذا آپ کو سب سے پہلے دلاسا دلایا کہ یہ واقعہ اگر آپ کے ساتھ پیش آیا ہے تو یہ پہلا واقعہ نہیں، بلکہ یہ واقعہ آپ کے ساتھ جو پیش آیا ہے تو یہ واقعہ اس طرح کا واقعہ آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی پیش آیا، موسیٰ کے ساتھ بھی اور عیسیٰ کے ساتھ بھی پیش آیا ہے، اور یہ ملک جیسے ان پر نازل ہوئے ویسے آپ پر بھی نازل ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطمینان بخش بات تھی کہ جب ان پر آئے اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، اگر مجھ پر آئے ہیں تو میں بھی اپنی ذمہ داری کو کیا کروں گا؟ پورا کروں گا۔ تو آپ کے لیے حوصلہ بھی تھا اس میں۔ آگے فرماتے ہیں یا لیتنی فیہا جزع، ہائے کاش کہ میں اس وقت
جزع نوجوان ہوتا. جزعن اصل میں کہتے ہیں عربی زبان میں اونٹ کے اس بچے کو جو جوانی کے قریب پہنچ جاتا ہے، تو اسے عربی زبان میں جزعن سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے شابا قویہ. تو آپ فرماتے ہیں یا لیتنی فیہا جزع. اب یہاں پر فیہا اس میں ہا ضمیر کا مرجع کون؟ تو فرماتے ہیں مرجع تین طرح سے آتے ہیں. یا تو مرجع لفظاً موجود ہوتا ہے، یا پھر مرجع معنن نکالا جاتا ہے، یا پھر مرجع یہ سیاق و سباق کو دیکھ کر وہاں پر کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی مرجع مان لیا جاتا ہے. مرجع کیا کیا جاتا ہے؟ مان لیا جاتا ہے. اب یہاں پر چونکہ کوئی ہے نہیں تو اب سوال پیدا ہوتا ہے فیہا سے مراد کیا، یعنی اس سے پہلے مرجع کس کو بنایا جائے؟ تو بعض حضرات نے کہا ای ایام النبوتی، فیہا ای فی ایام نبوتی. بعض نے کہا فی ایام الدعوتی، بعض نے کہا فی ایام الہجرتی. تو کسی نے ایام دعوت کہا، کسی نے ایام نبوت کہا، کسی نے ایام ہجرت کہا. البتہ راجح قول ہے ایام الدعوہ. کیوں؟ ایام نبوت تو یہی تھے جس میں آپ آئے تھے، لہذا ایام نبوت کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. ہاں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ کو ایام دعوت یعنی آپ کو عام دعوت کا حکم دے دیا جائے گا، اس وقت اگر میں زندہ رہا تو اس صورت میں اگر میں نوجوان ہوتا تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا اور مکمل طور پر آپ کا تعاون کرتا. لیکن فرماتے ہیں یا لیتنی اکون حیا، اس لیے کہ آپ بڑی عمر کے ہو چکے تھے. بعض روایتوں میں ہے کہ 100 سے متجاوز آپ کی عمر ہو چکی تھی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ قریب 100 سال کی آپ کی عمر ہو چکی تھی. کہ یا لیتنی اکون حیا، ہائے کاش اکون حیا کہ میں زندہ ہوتا. یہ جزعن یہ منصوب ہے. اس کے منصوب ہونے کے سلسلے میں فرماتے ہیں بعض حضرات کہ یا لیتنی کنت فیہا جزع. تو کنتو کی خبر ہونے کی وجہ سے جزعن یہ منصوب ہے. البتہ امام بدر الدین العینی فرماتے ہیں کہ کنتو کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جزعن یہ بربناء حال یہاں پر منصوب ہے، اور بعض روایتوں میں یہ جزعن آیا ہے، تو اس صورت میں وہ خبر بنے گا. البتہ اس کو حال بنا کر منصوب پڑھنا یہ زیادہ راجح ہے. یا لیتنی فیہا جزع، ہائے کاش کہ میں اس وقت نوجوان ہوتا. یا لیتنی اکون حیا، ہائے کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا. اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو باہر نکال دے گی، آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ دیکھو آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو رہی ہے، اور اس ذمہ داری کی وجہ سے آپ پر بڑے حالات آئیں گے. یہاں تک کہ ایسے حالات آئیں گے کہ آپ کو مکہ سے نکالنے کا پلان بنایا جائے گا اور آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ورقہ بن نوفل ان کا انتقال کب ہوا؟ اس لیے کہ یہ طویل العمر ہونے کی وجہ سے خود ہی اپنی عمر اپنی زندگی سے گویا کہ قریب نا امید ہو چکے تھے کہ ابھی اور کتنا جئیں گے. 100 سال ہو گئے، 100 سال سے اوپر ہو گئے، کبھی بھی مر سکتے ہیں، بالکل مرنے کے ایام قریب ہیں. تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حادثے کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا. ورقہ کا انتقال کہاں ہوا؟ تو اس سلسلے میں واقدی کی طرف، امام واقدی بڑے مورخ گزرے ہیں، واقدی کی طرف یہ منسوب ہے کہ آپ اس کے بعد ملک شام گئے، اور ملک شام سے جب آپ واپس آ رہے تھے تو راستے میں آپ کو قتل کر دیا گیا. البتہ علامہ بالازری اور دیگر مورخین فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں، آپ اتنے زیادہ ضعیف ہو چکے تھے کہ سفر کے قابل ہی نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے بعد آپ مکہ سے کہیں نہیں گئے،
اور کچھ ہی دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب فترت وحی چل رہا تھا، اس فترت وحی کے زمانے ہی میں آپ کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ اب یہ فترت الوحی کتنا ہے؟ کسی نے 2 سال، کسی نے 2.5 سال، کسی نے 3 سال، کسی نے 40 دن، کسی نے 10 دن بیان کیا ہے۔ البتہ راجح قول یہ ہے کہ فترت الوحی یہ 40 دن ہے۔ تو آپ کے گویا کہ انہی 40 دنوں کے درمیان ورقہ بن نوفل اس دنیا سے کیا ہو گئے؟ چل بسے، اور آپ ایام دعوت کو نہیں پا سکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرأ باسمی کے نزول کے بعد سب سے پہلے کون سی صورت نازل ہوئی؟ تو اس سلسلے میں بعض حضرات نے کہا، جو راجح ہے، یا ایھا المدثر نازل ہوئی۔ بعض حضرات نے کہا نہیں، سورہ ضحیٰ نازل ہوئی۔ بعض حضرات نے کہا نہیں، الم نشرح نازل ہوئی۔ بعض حضرات نے کہا نہیں، سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ البتہ راجح قول یہ ہے کہ آپ پر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر نازل ہوئی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ آیت بھی کیوں نازل ہوئی؟ کہ اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دینے لگے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی باتیں کہنے لگے۔ کوئی آپ کو جادوگر کہنے لگا، کوئی آپ کو شاعر کہنے لگا، کوئی آپ کو کاہن کہنے لگا۔ تو آپ لوگوں کے یہ طعنے سن کر پریشان ہو گئے، اور گھر پر جا کر اسی پریشانی کے عالم میں کمبل اوڑھ کر کیا ہو گئے؟ سو گئے۔ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے وہ آدمی جو کمبل اوڑھ کر سو گئے ہو، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیے۔ یہ آپ کے سونے کا وقت نہیں ہے، کھڑے ہو جائیے آپ، اور اپنے مشن کو کیا کر دیجئے؟ جاری کر دیجئے۔ تو فرماتے ہیں اس کے نزول سے پہلے ہی ورقہ بن نوفل اس دنیا سے کیا ہوئے؟ چل بسے۔ تو یا لیتنی اکون حیا، ہائے کاش کہ میں زندہ ہوتا، اذ یخرجک قومک، جب کہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اوا مخرجیہم، کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ مکہ والے مکہ سے مجھے نکال دیں، کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ آپ کے اخلاق بڑے فاضل تھے، اخلاق فاضلہ، اخلاق حسنہ کے آپ مالک تھے۔ کہ اتنے اچھا اخلاق ہونے کے باوجود بھی لوگ مجھے نکالیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسباب ظاہریہ کے درجے میں تو یہی کیفیت تھی کہ اچھے اخلاق والوں کے ساتھ لوگ مل جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اچھے اخلاق والوں کو لوگ بستی سے نکال دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے لگے تو راستے میں کس نے پکڑ لیا تھا؟ ابن الدغنہ نے، اور کیا کہا تھا آپ سے؟ کیا آپ جیسے آدمی کو مکہ سے نکالا جائے؟ آپ تو ایسے ایسے اخلاق کے مالک ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اخلاق فاضلہ والوں کو تو بستی میں جگہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ میں الصادق الامین ہوں، لوگ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، لوگ میری بات کو مانتے ہیں، میں اتنے اچھے اخلاق کا مالک ہوں، ایسا ہوتے ہوئے مجھے کیوں نکالا جائے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے بشر ہونے کے ناطے آپ کا یہ سوچنا بھی کیا تھا؟ صحیح تھا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سوال کیا، او مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ تو یہاں پر حمزہ استفہام ہے، واو حرف مستانفہ، بعض نے کہا حرف عطف ہے، مخرجیہم۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حمزہ استفہام کو او مخرجیہم اس طریقے سے کیوں لایا گیا؟ تو کہا کہ حمزہ استفہام اور استفہام صدارت کلام کا تقاضا کرتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر حمزہ کو مقدم ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ان سے کہا، او مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ قال نعم، تو انہوں نے کیا کہا؟ جی ہاں، لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودی، بعض روایت میں الا اوذی، اذا یأذی اذن سے، تو بعض روایت میں اس الفاظ آئے الا اوذی۔ تو فرماتے ہیں لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به، کہ کوئی بھی شخص جیسا آپ پیغام لے کر آئے، نبوت کو لے کر آئے، رسالت کو لے کر آئے، ایسا لے کر آیا، الا عودی،
مگر وہ ضرور بھی ضرور ستایا گیا. تو آپ نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہے, میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ سکتے ہیں, انسانی تاریخ میں جب بھی کسی آدمی نے لوگوں کی بھلائی کا سوچا تو لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں. قال رجل مؤمن من آل فرعون, قرآن کریم نے اس کے بارے میں بیان کیا. تو وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ موسیٰ کو نکال رہے ہو, تو موسیٰ تمہیں جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں, موسیٰ تمہیں مقصد حیات کی طرف دعوت دے رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہوتا ہے, سنت اللہ ہے, اس میں دونوں کی آزمائش ہوتی ہے. ایک طرف نبی کی آزمائش ہوتی ہے کہ آیا وہ صبر کرتے ہیں یا نہیں, اور دوسری طرف اس قوم کو بھی جس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کرتے ہیں یا نہیں. اگر وہ نکال رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ملکہ تمیز خیر اور شر باقی نہیں, اور نہیں نکالتے ہیں, آپ پر ایمان لے آتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس یہ ملکہ باقی ہے کہ خیر اور شر کو. تو مکہ میں بھی ایسا ہی ہوا, ابو بکر ہے اور اس جیسے لوگ آپ پر ایمان لے آئے, تو ان لوگوں کے اندر یہ ملکہ تھا کہ انہوں نے خیر کو سمجھ لیا. اور جن لوگوں نے آپ کو نکالا, ابو جہل وغیرہ, تو ان لوگوں کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خیر اور شر کے درمیان تمیز کا ملکہ نہیں رکھتے تھے, یا رکھتے تھے مگر تجاہل عارفانہ سے کام لیتے تھے. معلوم تھا مگر اس کے باوجود بھی جان بوجھ کر ان کو اپنی عزت اور اپنی کرسی جاتی ہوئی نظر آئی کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میں تو, اس کا نام ابو جہل نہیں تھا, اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا, تو میں ابو الحکم نہیں رہوں گا, پھر تو محمد کے پاس لوگ جائیں گے, ان کی نبوت کو مان لیں گے, تو وہ ابو الحکم بن جائیں گے, تو میرا ابو الحکمیت کہاں چلا جائے گا. تو اس کو یہ خدشہ تھا, اس لیے اس نے, ورنہ ایسا نہیں تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا تھا, نہیں. اسی لیے تو چپکے آ کر سنتا تھا وہ قرآن کو, مگر اس کو صرف یہ ایک بات تھی کہ مجھے ان کے ماننے کی صورت میں خدشہ اس بات کا ہے کہ میرا کیا ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ انسان جب اس طرح سے نفسانیت پر اتر آتا ہے تو پھر انسان اس سے خیر کی کوئی امید کی جا سکتی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال یہ سوال کیا. اب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال کرنا تو یہ بتلاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں شک تھا, ڈاؤٹ تھا. تو فرماتے ہیں کہ آپ کو اپنی نبوت میں شک نہیں تھا, آپ کو شک اس میں تھا کہ کیا معاشرہ اچھے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتا ہے, اور یہ آپ کا سوچنا بالکل صحیح تھا. ایک انسان ہونے کے ناطے اس طریقے سے آپ کا سوچنا کوئی غلط تھا نہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات آنے والے تھے انہوں نے پہلے تسلی دی, اور پھر اس کے بعد ان حالات سے بھی آپ کو آگاہ کر دیا تاکہ آپ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے ذہنی اعتبار سے کیا ہو جائے, تیار ہو جائے. تو اس لیے انہوں نے, اسی لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں کہنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرماتے ہیں کہ یہ سب تکوینی طور پر اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا کہ آپ کو ذہنی طور پر اور ہر اعتبار سے آپ کو تیار کیا جا رہا تھا تاکہ آپ اس طرح, کیونکہ اچانک کوئی چیز آئے تو آدمی گھبرا جاتا ہے, لیکن کوئی چیز اس کے ذہن میں ہو اس طرح سے میرے ساتھ ہونے والا ہے تو وہ پہلے سے اس اعتبار سے اپنے آپ کو کیا کر لیتا ہے, تیار کر لیتا ہے. تو کہا کہ ورقہ بن نوفل کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ ذہن سازی کی جا رہی تھی اور آپ کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا.